ایک طویل عرصہ پہلے قدیم مصر نامی ایک سرزمین میں کلیوپیٹرا نامی ایک خوبصورت اور ہوشیار چھوٹی شہزادی تھی۔ وہ اپنے والدین مصر کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ایک شاندار محل میں رہتی تھی۔ کلیوپیٹرا کو نئی چیزیں سیکھنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ وہ خاص طور پر محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کے بارے میں تجسس میں تھی۔ وہ اکثر کھڑکیوں کے ذریعے جھانکتے چھین لیتی جب وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جاتے ہوئے مصر کے لوگوں کو دیکھتے۔ ایک دن کلیوپیٹرا کے والد بادشاہ نے اسے اپنے تخت کے کمرے میں بلایا۔ کلیوپیٹرا، میری پیاری بیٹی، انہوں نے کہا، تم ایک عقل مند اور ہوشیار شہزادی بننے کے لیے بڑھ رہی ہو۔ میں تم کو مصر کے بارے میں اور ایک عظیم حکمران بننے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہوں۔ کلیوپیٹرا بہت پرجوش تھی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے، اہرام مصر اور دریائے نیل اور مصر کے قدیم دیوتاؤں کے بارے میں سیکھ لیا۔ اس نے ہیروگلیفکس میں لکھنے کی مشق کی اور ہجوم کے سامنے بات کرنے کا طریقہ سیکھا۔ جب تیزی سے بڑی ہو رہی تھی، کلیوپیٹرا مصر پر حکمرانی میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے ملک کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے پرعزم تھی۔ لیکن کلیوپیٹرا کو بہت کم معلوم تھا، اس کی زندگی ڈرامائی موڑ لینے والی تھی۔ اس کے والد بادشاہ بڑے اور کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور سوال یہ تھا کہ اسے تخت تک کون کامیاب کرے گا ہر ایک کے ذہن میں تھا۔ چونکہ کلیوپیٹرا کے والد بادشاہ کمزور ہو گئے، یہی سوچ تنگ کرتی تھی کہ اسے تخت تک کون لے جائے گا۔ کیونکہ کلیوپیٹرا کا بھائی ٹولمی اگلے تخت کے لیے قطار میں تھا، لیکن کلیوپیٹرا کو معلوم تھا کہ وہ ایک بہتر حکمران بنے گی۔ ٹولمی ایک مطلب پرست اور خود غرض آدمی تھا، اور کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ اگر وہ بادشاہ بن گیا تو وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا۔ دوسری طرف وہ مصر کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی اور ایک بار پھر ملک کو عظیم بنانا چاہتی تھی۔ لیکن ٹولمی لڑائی کے بغیر ہار نہیں مانے گا، وہ جانتی تھی۔ ٹولمی نے تخت حاصل کرنے کی خاطر کلیوپیٹرا کے بارے میں افواہوں اور جھوٹ کو پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کو اس کے خلاف موڑنے کی کوشش کی۔ کلیوپیٹرا نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کلیوپیٹرا اور ٹولمی کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب دونوں مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مل کر کام کریں گے اور مصر کی دیکھ بھال کریں گے۔ کلیوپیٹرا نے وعدہ کیا، لیکن ٹولمی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کلیوپیٹرا کو نہیں معلوم تھا کہ ٹولمی کے دل میں کیا ہے اور آگے کیا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی موت ہو گئی، ٹولمی نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور اکیلے نے مصر کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی۔ لیکن کلیوپیٹرا بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے حامیوں کو ریلی نکالی اور جنگ کے لیے تیاری کی۔ کلیوپیٹرا اور اس کے حامیوں نے ٹولمی اور اس کی فوج کے خلاف بہادری سے لڑائی کی، لیکن ان کی بہترین کوششوں کے باوجود ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بس جب ایسا لگتا تھا کلیوپیٹرا اور اس کے حامی ہار جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا، لیکن کلیوپیٹرا ایک ہوشیار منصوبہ لے کر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دریائے نیل مصر کا دل تھا، اور جس نے بھی دریا کو کنٹرول کیا، اس نے ملک کو کنٹرول کیا۔ چنانچہ کلیوپیٹرا اور اس کے حامیوں نے نیل پر قبضہ کر لیا، راستے میں اتحادیوں اور سامان کو جمع کیا۔ انہوں نے ٹولمی کی افواج کے خلاف متعدد حملے کیے، لیکن کلیوپیٹرا کی بہادری اور چالاکی نے بالآخر اسے کامیابی دے دی۔ آخر میں ٹولمی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کلیوپیٹرا کو مصر کی صحیح ملکہ قرار دیا گیا۔ وہ صرف 18 سال کی تھی جب اس نے ملکہ کی حیثیت سے حکومت سنبھالی۔ کلیوپیٹرا نے مصر کو اپنی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس نے نئے مندر بنائے، پرانے کی مرمت کی اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے رومیوں سے دوستی بھی کی، جو طاقتور اتحادی تھے۔ کلیوپیٹرا نے یہاں تک کہ مشہور رومن جنرل مارک انٹونی سے بھی ملاقات کی، جو اس کا دوست اور اتحادی بن گیا۔ کلیوپیٹرا نے کئی سالوں سے مصر پر حکمرانی کی، اور وہ مصری تاریخ کی سب سے مشہور اور پیاری ملکہ بن گئی۔ وہ بہادر،
ہوشیار اور مہربان تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی ضروریات کو اولین رکھتی تھی۔ اور اگرچہ اسے اپنے دور حکومت میں بہت سے چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کلیوپیٹرا نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ بہادر اور مضبوط رہی، ہمیشہ اپنے والد سے مصر کی دیکھ بھال کرنے کے وعدے کو یاد کرتی تھی۔